بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت مجھے خوشی ہوئی جب مجھے علی نے اس سیشن کے بارے میں بتایا اور آپ سب کے بارے میں بتایا، کیونکہ میں ویسے بھی بہت کلوزلی واچ کر رہی ہوں پیجز بھی، اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ لوگوں پر بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ لوگوں سے ملنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آج ہم آپس میں یہاں بیٹھے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں پہنچتے ہیں جس کے ذریعے، کیونکہ آج کل دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کا بھی دور ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے پاس وقت ہو کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام دیکھ سکیں۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی کلاس ہے، جس کا جو بھی اسٹینڈرڈ ہے، جو جس بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، جس طبقے سے بھی تعلق ہے اس کا، تو سوشل میڈیا کہ موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایون میں کہتی ہوں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا بندہ بھی اس کے پاس بھی موبائل ہے، تو ایک جو اپنا ریڑھی اگر لگا رہا ہے سڑک پر تو اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے۔ تو الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا کے جو پیجز ہینڈل کر رہے ہیں لوگ، جس طرح آپ سب شامل ہیں اس میں، تو بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آج پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، ویسے تو ہم ہمیشہ ہی جب سے میں نے بھی ہوش سنبھالا ہے اور پھر کئی سالوں سے میں سیاست میں ہوں، اور پھر سوشل ویلفیئر کے جو کام ہیں اس میں بھی میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی ہوں، اپنی آرگنائزیشنز بھی چلا رہی ہوں۔ تھوڑا سا میں یہ بھی بتاتی چلوں آپ لوگوں کو، انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس کے نام سے ایک آرگنائزیشن میں نے شروع کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک میگزین بھی تھا۔ اس کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ لائک مائنڈڈ پازیٹیو لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے، پاکستان کا ریئل امیج پوری دنیا میں سامنے لے کے آیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے بہت زیادہ انتشار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ سے، اسلحے کے زور سے آپ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ جہاں پر زور زبردستی سے مسئلے حل نہیں ہوتے، وہاں پر پیار اور محبت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور افغانستان کی مثال بھی ہم سب کے سامنے ہے، کتنے سالوں سے کتنی معصوم جانیں وہاں پر ضائع ہوئیں، لیکن پھر بھی کیا ہوا، ان دا اینڈ انہیں نیگوسیشن کے ٹیبل پر بیٹھنا پڑا اور بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے کا حل نکالا۔ تو یہ گلوبل پیس آف جو ہے ہمارا یہ انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس، اس کو شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس ان معصوم لوگوں کی آواز بنے اور ان معصوم لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے جن کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایمان پاکستان بھی میری ایک این جی او ہے، جس کو میں نے بلوچستان کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے شروع کیا۔ میرا تعلق بھی آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے علاقے کلات سے ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پاپولیشن کے لحاظ سے بھلے کم ہے کہ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ کے اراؤنڈ اس کی پاپولیشن ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے معدنیاتی جو اس کے ذخائر ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا کی بلوچستان پر نظر ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے ہی ریکوڈک کا بہت بڑا معاہدہ ہوا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ریکوڈک کو جس طریقے سے پچھلی حکومتیں ہینڈل کر رہی تھیں، بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے بنا ہوا تھا، اور پاکستان پر کئی اربوں روپے جرمانہ عائد ہو گیا تھا اسی ریکوڈک کے ایگریمنٹ کی وجہ سے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ جو بلوچستان کی موجودہ حکومت ہے، انڈر دا لیڈرشپ آف میر عبدالقدوس بزنجو، جو ہمارے چیف منسٹر ہیں، کہ انہوں نے کس قدر اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاہدے کو فائنل شکل دی، اور جو اربوں روپے کا جرمانہ پاکستان پر عائد تھا وہ بھی ختم ہوا،
اور پاکستان کی جو ایک ملکی تاریخ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ پہلے کبھی نہیں آئی، تو یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے ریکارڈک کی شکل میں پاکستان میں آئے گی، جس سے پاکستان کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اور بلوچستان کا بہت زیادہ اس میں فائدہ ہے۔ اس حوالے سے میں ایک بہت جلد ایک پریس کانفرنس بھی رکھوں گی، اور اس پریس کانفرنس میں میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی، صرف الیکٹرانک میڈیا کو نہیں بلکہ ہم آئندہ آپ لوگوں کو بھی انفارم کریں گے، تاکہ آپ لوگ بھی ہماری جو پریس کانفرنس ہے اس میں آئیں اور ہمیں آپ کوریج بھی دیں، تاکہ ہماری جو بات ہے وہ پوری دنیا سنے۔ اور اب میں آتی ہوں کوشچن آنسرز جو بھی ہوں گے سیشن وہ بھی ہم کریں گے، اس میں بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ ہم کور کر لیں گے، لیکن جو بہت اہم بات دل سے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، ہماری جرنلزم میں نے یہ دیکھا ہے، دیکھیں ایک ہوتی ہے کنسٹرکٹیو جرنلزم جو پاکستان کو اس وقت میں سمجھتی ہوں بہت ضرورت ہے۔ آپ جتنے بھی ملک اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران میں کرائمز نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا چائنا میں کرائمز نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا یو ایس میں کرائمز نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا یو کے میں کرائمز نہیں ہوتے ہوں گے؟ ہر جگہ کرپشن بھی ہے اور کرائمز بھی ہیں، لیکن ان کی میڈیا آپ دیکھیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر کی میں بات کرتی ہوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی خامی ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، آپ کسی سے شیئر کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ کا کوئی بچہ کسی غلط عادت میں مبتلا ہوگا، کیا آپ شیئر کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اس پر 10 پردے ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ اندر ہی اندر حل ہو جائے۔ تو یہ پاکستان اور اس کے ادارے جسٹ لائک فیملی اور ہمارے بچے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل کو بھی حل کریں اور اپنی اصلاح بھی کریں، اور آپس میں دیکھیں تنقید برائے تنقید بہت آسان ہے، تنقید برائے تعمیر جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور آج پاکستان آپ دیکھ لیں، آج میں آپ سب سے بحیثیت پولیٹیشین، حالانکہ بحیثیت سیاست دان میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست میرے نزدیک عبادت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیاست کی، اور انہوں نے ایسے ایسے رولز پوری دنیا کے لیے دیے کہ آج تک جو غیر مسلم ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ آپ کے جو حضرت عمر ہیں، ان کے جو دور کے رولز اینڈ ریگولیشنز تھے آج کینیڈا میں وہ لاگو ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دور بدل گیا، میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے جو اپنے احکامات تھے، جو بھی انہوں نے اللہ نے انسانوں پر جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز لاگو کیے، اللہ کی دنیا سورج ویسے ہی نکلتا ہے، چاند ویسے ہی نکلتا ہے، دن اور رات ویسے ہی ہوتی ہے، وہی قرآن، وہی رسول، وہی سنت، وہی فرائض۔ تو کون بدلا؟ میں اور آپ بدل گئے۔ اللہ کی طرف سے کوئی چینجنگز نہیں آئی۔ ہم اور آپ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی اصلیت بھول بیٹھے۔ ہمارے معاشرے کو پاکستان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کو اس وقت تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، یوتھ ہے نا، اور آپ ہی ہمارا مستقبل ہیں۔ میں یہ بات دل کی اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ آج مجھے یہ موقع ملا ہے۔ میں اس لیے اپنے دل کی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے حوالے ہے پاکستان۔ آپ لوگوں کو اپنا شعور بیدار کرنا پڑے گا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں، اب یہاں میں بات کرتی ہوں کہ آپ کے ووٹ کی اہمیت۔ اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بحیثیت سیاست دان میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ہر قسم کے طبقے کے لوگوں کے درمیان میں بیٹھتی ہوں۔ جو کام آپ فیلڈ میں نکل کے سیکھ سکتے ہیں وہ اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے، تو میرا یہی شروع سے ہوتا ہے کہ میں فیلڈ میں جاؤں، ہر قسم کے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کام کروں، انہیں قریب سے دیکھوں، ان کی ویوز سنوں، ان کے خیالات جانوں۔ اسی طریقے سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔
پاکستان میں اکثر یوتھ سے میری ملاقات ہوتی ہے، مختلف ویل ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئل لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، تو میں ان سے سوال کرتی ہوں سیاست پر. ان کا پہلا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہمیں سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں. جب آپ جیسے باشعور انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگوں کو سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں تو پاکستان کا یہی حال ہوگا جو آج آپ سب دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں جہاں میری آواز پاکستان میں جا رہی ہے، باشعور لوگ جو ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ملک کے لیے درد رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ آگے آئیں اور سیاست میں ضرور حصہ لیں اور باشعور طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا جانیں. آپ کا ایک ووٹ دیکھیں، یہ بھی ہماری جو معاشرہ ہے پاکستان میں اسپیشلی، اس کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمیں اویئرنیس کی کمی ہے. جب ایمان پاکستان میں نے سٹارٹ کیا تو بلوچستان میں جو ہمارے آنرری جتنے بھی ممبرز ہیں ان سب کو میں نے یہی انسٹرکشنز دی کہ سب سے پہلے آپ جا کر گھر گھر جائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے. ان کا ایک ووٹ ان کی قسمت کیسے بدل سکتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا بھائی ہے تو الیکشن میں کھڑا ہے تو میں نے اسے ووٹ دے دینا ہے. یہ میرا دوست ہے تو میرے دوست نے کہہ دیا ہے کہ اس کو ووٹ ڈالنا ہے تو ڈال دینا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر یہ ووٹ ڈالنے کا شعور ہمارے معاشرے کو آ جائے، ہماری پبلک کو آ جائے تو پاکستان کی قسمت بدل جائے. ایک ووٹ آپ نے ڈال دیا، میں آپ کو یہاں پہ مثال دیتی ہوں. جیسے میں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، میں نے آپ کو اپنا ووٹ دے دیا. اب آپ آگے جا کے کیا کرتے ہیں؟ آپ جو بھی کرپشن کریں گے اس میں میں برابر کی حصے دار ہوں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. آپ آگے جا کے جو بھی کریں گے، جو بھی خرابیاں پیدا کریں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، اس میں برابر کی شریک ہوں. تو اس کو اتنا آسان نہ لیں. آپ کا جو ووٹ ہے وہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس پر سوال ہوگا. ہم رکھتے ہیں نا کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور ہمارے اعمال ہم نے ساتھ لے کے جانے اور اللہ کی طرف سے ہم سے سوال بھی ہوگا. تو آپ سمجھیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پر. جب بھی اپنے ووٹ کا استعمال کریں تو سوچ سمجھ کے کریں. یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ میرا دوست الیکشن میں کھڑا ہے یا مجھے کسی نے کہہ دیا ہے. ہمارا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اچھے لیڈرز کی کمی ہے. ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اچھے لیڈرز سامنے آئیں. کیونکہ جب بلوچستان میں نے کام شروع کیا ایمان پاکستان کے پلیٹ فارم پر، اور میں وہاں کی یوتھ سے جب ملتی ہوں اور جب بھی ملتی ہوں، میں نے ان میں بہت پوٹینشیل دیکھا ہے، بہت پازیٹیوٹی دیکھی ہے. اور وہ نہیں چاہتے کہ اسلحے کے زور پر ہم اپنے کام کریں. اب بلوچستان کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہمارے اپنے ہی جو بلوچ بھائی ہیں وہ ناراض ہیں، پہاڑوں پر ہیں. انہیں بھی جیسے ہی ہماری حکومت نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی، ہمارے چیف منسٹر نے ہمیشہ انہیں بھی یہی پیغام دیا کہ اسلحے کے زور پر مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسائل مزید بڑھیں گے، تو آپ آ جائیں، یہ آپ کی اپنی سرزمین ہے. انہیں بھی بلکہ میرا یہی پیغام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کے اگر حالات خراب ہیں تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہے. وہاں کے غریب لوگوں کا نقصان ہے کہ آپ ترقیاتی عمل سست روی کا شکار ہیں. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بنیادی سہولتیں تک نہیں ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے. تو کس کا نقصان ہے؟ وہ اپنے بلوچستان کا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کا ہی نقصان کر رہے ہیں. تو اب میں تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ بھی کرتی ہوں. باتیں تو بہت ہیں، باتیں کی جائیں تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے. آپ لوگوں کو میری ایک نصیحت ہے، کیونکہ میرا ہو سکتا ہے کہ سیاست میں بھی اور ویسے بھی آپ لوگوں سے زیادہ فیلڈ میں بھی کام کیا. ایکسپیرینس کے لحاظ سے میں بات کرتی ہوں. آپ سب ماشاءاللہ ینگ ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں. کسی ایک کے بھی دل میں میری بات اتر گئی، میں سمجھوں گی کہ یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستان کے بارے میں سوچیں. جب بھی کوئی پروگرام کریں، جب بھی کوئی انٹرویو لیں، تو یہ ضرور سوچیں کہ آپ کا یہ پروگرام صرف پاکستان میں نہیں دیکھا جائے گا، پوری دنیا میں دیکھا جائے گا. اور یہ سوچیں کہ پھر آپ کے اس پروگرام سے ہمارا ملک جو ہے
ہماری یہ سرزمین ہے ماں جیسی، اس کا کیا امیج باہر جائے گا؟ تو آپ لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور انشاءاللہ چیف منسٹر کے ساتھ بھی آپ لوگوں کا ایک سیشن ہم رکھیں گے ان قریب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سے جو بھی آپ لوگوں کو سپورٹ چاہیے ہوگی، میں 24 آورس آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں، اور لیکن ایک وعدہ آج یہاں کر کے آپ لوگ نکلیں گے سب، کہ سب سے پہلے پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ اب جو کوشچنس آپ کرنا چاہتے ہیں تو میڈم، مثبت ایک سوال یہی ہے کہ پاکستان، میری عمر ہے اس وقت 45 سال، ینگ، بچپن سے یو آر ویری ینگ، آف کورس، بچپن سے میڈیا میں سیٹلائٹ چینل پہ یہی دیکھتے رہے ہیں، ہم پڑھتے بھی آئے ہیں کہ بلوچستان میں کیا صرف شہر ایک کوئٹہ ہی ہے، باقی شہروں پہ کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟ آپ کے پاس ایک بڑا سنہری موقع ہے، کیونکہ اب جو پچھلی گورنمنٹس تھیں وہ اتنا بلوچستان کو اجاگر نہیں کر پائیں، ثقافت کو نہیں اجاگر کر پائیں جتنا کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی آپ کی ترجیحات ہیں؟ جی، اچھا، بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے، اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے انہی پروگرامز کے توسط سے میں پورے پاکستان کو یہ کہتی ہوں، اکثر جب میرے پروگرامز ہوتے ہیں پنجاب کے کسی بھی علاقے میں، آپ یقین جانیں وہاں لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں بلوچستان ہے کہاں، کتنا بڑا گیپ ہے، ٹھیک ہے نا؟ حکومتی لیول پر بھی بلکہ میں نے یہ سجیشن دی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم بہت جلد عمل بھی کریں گے کہ اس گیپ کو بھی ختم ہونا چاہیے، آپس میں انٹریکشن بڑھنی چاہیے، اور جو ایک اسٹوڈنٹس تو کافی حد تک ہمارے بلوچستان کے، آپ لوگوں کے پنجاب کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو ایکسچینج ہے یہ بہت ضروری ہے اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے۔ اب میں آتی ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیے، بلوچستان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بہت اہمیت کا حامل ایک صوبہ ہے، اور بلوچستان کی جو ذخائر ہیں، میں ان کو کہتی ہوں خزانے، جو وہاں پر چھپے پڑے ہیں، جس طریقے سے آپ کے سامنے ریکوڈک کا معاہدہ، سونے کے پہاڑ ہیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ سونے کے پہاڑ ہیں، چاندی اگلتی زمین ہے، اور میلوں پھیلے سمندر ہیں۔ گوادر کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ گوادر کا جو ایک ہمارا ڈیپ سی پورٹ ہے، وہ جیوگرافیکلی کتنا اہمیت رکھتا ہے پوری دنیا میں۔ اگر چائنا آپ کے ساتھ ہے، بالکل چائنا جو ہے ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اگر چائنا آپ کے ساتھ ہے تو چائنا کو اپنا برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہے گوادر کی شکل میں، اس کو اپنی اکانومی مزید مضبوط ہوتے نظر آ رہی ہے۔ تو ہماری جو موجودہ حکومت ہے، دیکھیں میں کوشش ویسے کرتی ہوں کہ زیادہ تنقید نہ کروں اور پازیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کروں، تنقید کرنے کے بجائے، اس پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے یہ ہے کہ ہم اپنی کریڈیبلٹی شو کریں، ہم یہ بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ ٹائم ضائع ہے۔ دیکھیں، تنقید برائے تنقید، دوسروں پر الزامات لگانا، میں سمجھتی ہوں اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب میں آپ کے سامنے موجودہ حکومت، جس کو ابھی 8 ماہ ہوئے ہیں ذمہ داری سنبھالتے ہوئے، چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ میر عبدالقدوس بزنجو، یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو صرف اور صرف بلوچستان کے بارے میں اور بلوچستان کی عوام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان کو جو بھی پروجیکٹ پر بات کرتے ہوئے سنا، دیکھا اور پرکھا، میں نے انہیں یہی دیکھا کہ ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لیے وہ کچھ کر جائیں۔ پچھلی دفعہ بھی میر عبدالقدوس بزنجو کو چند ماہ کی حکومت ملی تھی، اور اس بار بھی ابھی انہیں چند ماہ ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے اگلا سال الیکشن کا ہے، لیکن ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ جتنا زیادہ اچھا ہم بلوچستان کے لیے کر جائیں اتنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ اب میں چند چیزیں آپ کو گنواتی ہوں۔ بلوچستان میں سب سے پہلے نمبر پر آپ آ جائیں ریکوڈک کی طرف۔ پچھلی حکومتوں میں یہ ہوا تھا کہ اس ایگریمنٹ کو بہت وائلیٹ کیا گیا تھا، اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، لیکن اب تمام سٹیک ہولڈرز، جس میں آپ کی آرمی بھی ہے، جس میں آپ کی موجودہ بلوچستان کی حکومت بھی ہے، جس میں آپ کی جتنی بلوچستان کی لیڈرشپ ہے،
اور جن جن لوگوں کو شامل کرنا چاہیے تھا ان سب کو شامل کر کے اس معاہدے کو آخری شکل دی گئی اور کامیابی سے اس معاہدے کو سائن کیا گیا. آپ کے سامنے دیکھیں جو بیرک گولڈ کے چیئرمین تھے پرسوں وہ کوئٹہ میں ہی تھے اور چیف منسٹر کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. اب دیکھیں اربوں روپے ریکوٹک کی شکل میں پاکستان میں اور بلوچستان میں آئیں گے تو موجودہ حکومت کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے سب سے پہلے بلوچستان اور بلوچستان کی عوام کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں جیسے آپ جانتے ہیں کہ سیلاب کی ایک صورتحال بلوچستان میں بنی ہوئی ہے. پہلی حکومتوں کی جانب سے دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹر جب بھی آتا ہے اس کو ہم روک تو نہیں سکتے. ہاں مستند پلاننگ کی وجہ سے ہم نقصانات کو کم کر سکتے ہیں. تو پچھلی حکومتوں میں ایسی پلاننگز کی طرف بالکل توجہ نہیں دی گئی تھی. موجودہ حکومت اب ایسی پلاننگز انشاءاللہ اور ایسی پالیسیز بنا کر جائے گی کہ آنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. پھر آپ نے کہا کہ آپ نے صرف کوئٹہ شہر کے بارے میں سنا ہے اور باقی ڈسٹرکٹس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. اب یہاں یہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا جو صوبہ ہے وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے آپ سب کے سامنے ہے. ہمارا جو بجٹ ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ جو ہماری ترقیاتی اسکیمیں ہوتی ہیں وہ سست روی کا شکار ہو جاتی ہیں. کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ زیادہ تر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہینڈل کرنے میں ہی نکل جاتا ہے. تو پیچھے ہماری جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ہم بار بار اس بات کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی فیڈرل حکومت کو بھی اور ہمارے چیف منسٹر آنریبل پرائم منسٹر سے بھی ملے ہیں. انہیں یہ کہا ہے کہ بجٹ میں ہمارا جو شیئر ہے اسے بڑھایا جائے تاکہ ہم اپنے ڈیولپمنٹ اسکیمز جو ہیں ان پر توجہ دے سکیں. اور جی یہاں پہ نیشنل فیسٹیول کے جو بڑے بڑے صحافی تھے جو جن کی 40 سال سے کم بھی تھی ان کو بھی انہوں نے دعوت دی 30-35 صحافیوں کی آپ خریدار کشمیر دیکھیں اپنے ولاگس کیا کریں اپنی رپورٹس کیا کریں. ٹھیک ہے وہ 3 دن وہاں پہ رہے. اس کے بعد علی رضا بیٹھے ہوئے اردو پوائنٹ کی یہاں پہ پھر ان کی گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام ترتیب دیتی ہے ولاگرس کو بلایا جاتا ہے لاہور سے دوسرے شہروں سے. پھر اب دیکھیں کے پی کی گورنمنٹ ایسے اقدامات کرتی رہتی ہے. بلوچستان گورنمنٹ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ آپ کے پاس ایک بہت بڑی کھیپ ہے آپ ان کو کیوں نہیں وزٹ کرواتے؟ اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں. پھر دوسرا ایک بہت اہم آپ نے کوشچن کیا اور انہی کوشچنس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بڑا فائدہ ہوتا ہے ان کوشچنس سے. اچھا دیکھیں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اب جس طرح میں نیشنل ڈیزاسٹر کی آپ سے بات کر رہی تھی کہ پہلی حکومتوں نے کوئی ایسی پلاننگز بنائی نہیں بٹ اب چیف منسٹر نے خاص طور پر انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہم پراپر پلان بنا کر اور چھوڑ کر جائیں گے تاکہ مزید آنے والے لوگوں کو آسانیاں ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی. ہم چاہتے ہیں کہ صرف نیگیٹیوٹی ہی نہیں ہے یا پاکستان میں یا بلوچستان میں. یہاں بہت زیادہ ایسی پازیٹیوٹی بھی ہے جسے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو بلوچستان کے حوالے سے ابھی تقریباً کوئی 15 کے قریب ہمارے بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں جس پہ ہم پہلی کام شروع ہو چکا ہے اور اینڈ آف دس منتھ وہ وزٹ کر رہے ہیں بلوچستان کا. اسی طریقے سے میں نے پراپر ایک پلاننگ بنائی ہے کہ مختلف جتنے بھی اینکرز ہیں انہیں بھی ہم انوائٹ کریں گے اور بلوچستان میں جو موجودہ حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں اس حوالے سے بھی وہ رپورٹس تیار کریں گے اور جو بلوچستان میں ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے جتنا ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں ہمیں اپنی سیکیورٹی ایشوز سے نمٹنا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سب سے پہلے دیکھیں جہاں پیس ہوگا وہیں پر ٹورزم بھی ہوگی وہاں کی اکانومی بھی مضبوط ہوگی. تو سب سے پہلے ہمیں اسے ہینڈل کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے. تو یہ اس پہ ہم انیشیٹوز لے رہے ہیں اور بائی دا اینڈ آف دس منتھ ہمارے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ سب بھی تیار رہیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کریں. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے ڈیٹس جو ہیں وہ ہم پھر مجھے آپ لوگ بھی 2-3 آپشنز دے دینا تو پھر ہم وہ فائنلائز کر کے پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ اور پھر ہم آپ لوگوں کو وہ علاقے وزٹ کرواتے ہیں
کہ جو آپ لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے. ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے اتنی خوبصورتی ہے بلوچستان میں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے. ایک بار پھر میں تمام ناراض بلوچوں کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ آپ کی لڑائی سے صرف اور صرف بلوچستان کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کے اپنے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. بیرونی سازشوں میں انوالو نہ ہوں, بیرونی جو ناپاک ارادے ہیں ان کا اعلی کار نہ بنے. اپنے بلوچستان کے بارے میں سوچیں, واپس آ جائیں, قومی دھارے میں شامل ہوں, کانسٹیٹیوشنل وے سے اپنے رائٹس لیں, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ صوبہ ہمارا ہے, ہم نے اس میں رہتے ہوئے اپنے حقوق لینے ہیں. جی ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے, خاص طور پہ سیاحت کے اوپر. ہم نے بھی کچھ دیکھی تھی, کچھ پروجیکٹس ان کے کہ سیاحت کے اوپر آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے وہ پروجیکٹس بہت سارے, جن میں دن رات انہوں نے بہت سارے ملکوں کے لوگوں کو بھی بلایا اور یوٹیوبرس کو بھی بلایا, میڈیا کو بھی بلایا تھا, اور بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سیکورٹی کے اوپر کافی کنٹرول کر لیا, کافی بہتری آ گئی ہے, لیکن کچھ چھوٹی موٹی خبریں وہاں سے آتی رہتی تھیں. آپ وہاں پہ موجود ہیں, آپ نے یہ صورتحال دیکھی ہوگی. دوسرا, صحت اور ایجوکیشن کے معاملے پر بھی وفاق یہ دعوے کرتی رہی ہے کہ وہاں پر بلوچستان کے اندر جو منصوبے ہیں ان پر خاص توجہ دی گئی ہے اور بہت بہتری آئی ہے. کیا ایسا تھا؟ اچھا دیکھیں, پہلے سے تو اگر آپ کمپیئر کریں تو بہتری تو ہے, اور بہتری کی طرف ہم رواں دواں تو ہیں, لیکن مزید ہمیں پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے. اب یہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ نے انیشیٹو کے حوالے سے جو ٹورزم پہ بات کی, یہ اوور آل پاکستان کے بارے میں آپ مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں یا صرف بلوچستان کے بارے میں؟ اوکے, دیکھیں بلوچستان میں ایک تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ وہاں پر جب بھی حکومت بنتی ہے تو ایک مخلوط حکومت بنتی ہے. بلوچستان میں اب جیسے ہماری پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی, اور ہمارے چیف منسٹر ہیں وہاں پر, ہماری حکومت میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہماری وہاں پر ایک مخلوط حکومت ہوتی ہے. ایجوکیشن کی طرف توجہ دینے کی بے حد ضرورت ہے, کیونکہ ایجوکیشن سے ہی آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. اور ہیلتھ, بالکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ ہیلتھ کی طرف کام تو ہو رہے ہیں. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ موجودہ حکومت, دیکھیں بلوچستان کا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے وہ دور دور تک پھیلی ہوئی آبادی ہے. اس کو میں تھوڑا اور ایزی آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں کہ جیسے اگر 60 گھر کی آبادی یہاں پر ہے تو اس سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر 10 گھر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا مسئلہ اس لیے بھی آ جاتا ہے وہاں پر. اب جہاں پر ہمیں 5 سکولز چاہیے وہاں پر صرف ایک سکول ہے. جہاں پر ہمیں ہیلتھ فیسلٹیز یا ہیلتھ سینٹر 10 چاہیے وہاں پر 2 ہیں. تو اس طرف بھی جو ہماری موجودہ حکومت ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ چیف منسٹر کی انسٹرکشنز پر ہماری ٹیم اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے, جس میں ہمارے یو کے بھی کچھ لوگ آئے ہیں, ڈیلیگیشن آئے ہیں, اور کچھ بلوچستان سے ہیں. تو اس طرح مکس اینڈ میچ کر کے ایک ٹیم بنائی ہے ہم نے, جو پراپر بلوچستان کے لیے پلان بنا رہی ہے. اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چیف منسٹر نے بلکہ مجھے یہ بھی انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہم باہر سے, اب دیکھیں ریکوٹک کا معاہدہ تو سائن ہو گیا, اور بیرک گولڈ کمپنی جانی مانی ایک بہت بڑی کمپنی ہے. اب فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی دیکھا دیکھی میں اور کمپنی بھی ہم انگیج کر سکتے ہیں, کمپنیز اٹریکٹ ہوں گی, وہ مزید انویسٹمنٹ بلوچستان میں اور پاکستان میں آئے گی. تو اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, پراپر پلاننگ تیار کر رہے ہیں, اور بہت جلد میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ ایک ماڈل ولیج جو ہے اس کا ہم اناؤنس کریں گے, تاکہ ہماری حکومت کچھ ایسے پالیسیز, کچھ ایسی گراؤنڈ پر کچھ ایسے کام چھوڑ کر جائے کہ آنے والے لوگ بھی دیکھیں, اور مزید اس سے ان کا جو شعور ہے وہ بھی بیدار ہو, اور مزید ایسی چیزوں سے اٹریکٹ ہو کر وہ بھی اچھے جو ہیں وہ انیشیٹوز لیں. بلکہ آپ لوگ دعا کریں کہ اگلی حکومت بھی میر عبدالقدوس بزنجو کی ہو, تاکہ ہم مزید بلوچستان کی ترقیاتی جو کام ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. اور یہاں ایک بہت اہم میں بات کروں گی پورے پاکستان کو لے کر. آپ یہ دیکھیں کہ چائنا میں 2 پارٹی سسٹم ہے, یو ایس میں کیا ہے ایسا ہی ہے, یو کے میں کیا ہے ایسا ہی ہے.
پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں دیکھیں میں جی دیکھیں پارٹیز ہوں، یہ ایک جمہوریت ہے، میں اس کے مخالف بالکل نہیں ہوں، لیکن اس ملک میں ہوں جہاں کے لوگوں کا شعور بہت زیادہ بیدار ہو. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیز بھی ہو سکتا ہے میرا یہ پیغام سنیں، سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ بھی میرا یہ پیغام سنیں. جب آپ سیاست میں آ گئے تو آپ کی ذاتیات فوت ہو گئی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بچے، آپ کا خاندان ختم ہو گیا، کیونکہ آپ کے نزدیک سب سے پہلے ہے پاکستان. یہ ایک جو سیاست دان میں سمجھتی ہوں ایک منجھا ہوا سیاست دان ہے، اس کی سوچ ایسی ہونی چاہیے. اب پالیسیز آپ دیکھیں پاکستان میں ترقیاتی کام کیوں سست روی کا شکار ہوتے ہیں؟ اس لیے پی ایم ایل این آئی اس نے اپنی پالیسیز بنائی، پی ٹی آئی آ گئی، اس نے اس کی پالیسیز پیچھے کر دی. ایسے ہی پیپلز پارٹی آئی، اس نے پی ٹی آئی کو پیچھے کر دیا. یہاں پر ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ جو بھی پالیسیز پاکستان کی ترقی کے لیے بنے، چہرہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ پالیسی چینج نہ ہو. اور پھر آپ دیکھیں پاکستان کس طریقے سے دن بدن ترقی کرے گا. پلیز پلیز کوشچن تھوڑا سا ایسا تھا جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں بہت عرصے سے جب سے میں میڈیا میں ہوں، مجھے تقریباً 9 سال ہو گئے. اچھا پہلے ایک چھوٹی سی کوشچن کا جواب دیں آپ سب. آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بلوچستان میں آ کے پروگرام کیا؟ بہت افسوس کی بات ہے. اب میری اچھا میرے اوپر ہی قصور ہے. لوگوں نے اپروچ کیا تو ہم جانے لگے تھے، لیکن ایٹ دا اینڈ ایک چیز آ گئی سیکیورٹی ایشوز میں سے، آپریشن ہو رہے ہیں. میڈم کئی دفعہ سوچا ہے کہ بلوچستان جائیں، لیکن آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے وہاں پر. کچھ نہیں ہے، بلوچستان کے لوگ بہت پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں. بلوچستان کی اور بلوچوں کی روایت میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جب کوئی دشمن بھی ہماری سرزمین پر آ جائے تو ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان دیں. بالکل صحیح کہہ رہی میڈم. یہ میں آپ کو اپنی ثقافت بتا رہی ہوں. اگر ہمارے کچھ لوگ اپنی ثقافت بھول گئے ہیں تو اس میں ہمارا جو ہم اوریجنل بلوچ ہیں ہمارا قصور نہیں ہے. اسی لیے ابھی ریسنٹلی کوئٹہ میں میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے، کہتے ہیں کہ آپ عید کے بعد میرا پلان تھا کہ ہمیں وہاں جانا تھا. ابھی وہ انشاءاللہ پلان چل رہا ہے، اس پلان کو ہم فائنلائز کریں گے. ہم میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی آپ لوگ یہاں پر لوگ ہیں میں ان سب کو انوائٹ کروں. علی آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ ان سب کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے مجھے ڈیٹس دیں گے. پھر آپ لوگوں کا وہاں پہ ہم رہائش ساری چیزیں آپ ہمارے مہمان ہوں گے. آزاد کشمیر میں اس میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے ایم ٹی بی سی. ان کے یوں سمجھ لیں کہ میں ان کے گھر کا بندہ ہوں. میں نے ایک 2 سٹوریز ان کی کی تھی. تو انہوں نے ایم ٹی بی سی وہ کمپنی ہے جو آزاد کشمیر میں گورنمنٹ سے بھی زیادہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، ٹورزم میں کام کر رہی ہے سارا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے بلوچستان میں کچھ ایسے بزنس مین نہیں ہیں جو آپ کی حکومت میں بے شک ہوں یا آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہوں، جو اس پورے سیٹ اپ جس طرح وہ کشمیر میں کر رہے ہیں، گورنمنٹ لیول پہ سارے کام کر رہے ہیں، تو کیا ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو آپ انگیج کر کے اس طرح کا سیٹ اپ کھڑا کر کے بلوچستان میں لوگوں کو ترقی دیں، جابس کی مزید اپرچونیٹی کریٹ ہوں، ٹورزم سے ریلیٹڈ ہوگا؟ کیا کوئی ایسی کوئی میکینزم آپ لوگوں نے بنایا تھا کہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو کہ بلوچستان کی اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں؟ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے، اور بالکل اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. ہمارا جو انیشیٹو ریکوڈک کے حوالے سے ہے، آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ریکوڈک کا معاہدہ ہمارے چیف منسٹر نے فائنلائز کیا، کیا سوچ کے کیا کہ اربوں روپے ہمارے پاکستان میں ہمارے بلوچستان میں آئیں گے، اور اس معاہدے سے 8,000 اسامیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو ہے خراب بلوچستان میں، لیکن اگر آپ ان لوگوں کو جن لوگوں کے پاس ابھی تک بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں ان کے لیے سوچیں گے، ان کے بچوں کو اچھے سکولز دیں گے، آپ ان کو ہیلتھ سینٹرز دیں گے، ہیلتھ کی فیسلٹیز دیں گے، ان کو جابس دیں گے، ان کو شعور دیں گے، تو وہ کیوں اسلحہ اٹھائیں گے؟ تو اب ہماری بٹیرا شاہی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے جو سکول نہیں بنے دیتی. اگر سکول ہے وہاں بینچیں باندھتی ہے تو یہاں سے فنڈ جاتے ہیں مرکز سے. جی وہ جو آپ جو مثلا آپ سربراہ ہیں جی تو وہ جو سربراہ ہے وہ کہاں جاتا ہے؟
अच्छा मेरी बात सुन, देखिए करप्शन का जो एक मसला है ना, मैं इससे इनकार नहीं करती, करप्शन का मसला पूरी दुनिया का मसला है और पाकिस्तान का भी मसला है, ठीक है, लेकिन हम और आप जैसे लोग भी तो हैं। दूसरे अच्छा मैं चाहती हूँ कि खवातीन मुझसे एक क्वेश्चन जरूर करें प्लीज। जितनी आपने पॉपुलेशन बताई है जी, ये पॉपुलेशन इसको डीवेपनाइज करना मुश्किल काम नहीं है और इसको अवेयर करना भी इसी पे ही हम काम कर रहे हैं ना। ये जो मॉडल विलेज की मैंने आपसे बात की ना, आप देखें, चले लेट्स सपोज अवरान का एक इलाका है, अगर हम वहां पर मॉडल विलेज बना देंगे तो आप मुझे सोचे उसी विलेज में एक मॉडल विलेज से मकसद है कि अच्छे घर होंगे, उन्हीं का बाजार होगा, वहीं पर मेडिकल सेंटर होंगे, वहीं पे स्कूल होंगे, एक कॉलोनी टाइप जब हम बना देंगे तो इंशाल्लाह पहाड़ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो भी असला फेंक के उस मॉडल विलेज में आएंगे। साफी, और मैं सवाल आपसे पूछूंगा मिसिंग पर्सन का। ठीक है, मिसिंग पर्सन का इशू क्यों नहीं हो रहा? क्या उनका स्टेट के अगेंस्ट नैरेटिव है? 20-20 साल 15-15 साल से लोग लापता हैं, इस पर आपके लोग आवाज़ उठा रहे हैं। असम्बली में भी मैंने कई लोग हैं जो अफसरदा देखे हैं। क्या इशू है कि मिसिंग पर्सन आखिर स्टेट के अगेंस्ट नैरेटिव है, उनका मसला क्यों नहीं आया था घर? हमारे मेंटोर हैं अली अहमद बिलाल अब्बासी, अली अहमद कुर साहब हैं लॉयर्स, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बनते हैं। स्टेट क्यों बेबस है इस मामले में? देखिए बलूचिस्तान का जो एक मसला है ना वो बड़ा सेंसिटिव मसला है, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले भी अपने आप लोगों से जब मैंने इधर इजहार ख्याल किया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैंने आप लोगों को बताई और मैंने आप लोगों को कहा कि ये हमारे ही भाई हैं जो नाराज हैं। एक तो बलूचिस्तान के मसले को समझने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। टेररिज्म जो है, देखें, एक चीज़ होती है कि आपकी दहशतगर्दी होती है, एक चीज़ होती है बगावत। तो दहशतगर्दी और बगावत दो अलग चीज़ें हैं, पहले तो हमें इनमें डिफरेंस करना है, ठीक है, और बलूचिस्तान के मसले को समझना है। बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स की आपने बात की, मैं टीवी पे बहुत सारे लोगों को बैठ के देखती हूँ तकरीरें करते हुए जिन्हें बलूचिस्तान की अलिफ बे का भी नहीं पता, ठीक है, ऐसे ही है। और बलूचिस्तान, देखिए, इस पे आप मुझसे एक सेशन ज़रूर करें, ठीक है, दोबारा एक ये बलूचिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से और मिसिंग पर्सन्स के हवाले से मैं आप लोगों को डिटेल में इस पे ब्रीफिंग दूंगी, तब आपको समझ में आ जाएगी। और एक क्वेश्चन मैं बिलाल आपसे ये करती हूँ, आप अभी तक मिस क्यों नहीं हुए? मिसिंग पर्सन में क्यों नहीं है? मुझे कोई क्यों नहीं उठाता? हाँ, बात यहाँ पर ये है कि बिल्कुल कानून के दायरे में रहते हुए सारी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी मुजरिम है उसे अदालत में पेश होना चाहिए और अदालत के जरिए उनको सजा मिलनी चाहिए।